جہاں تک فلم کا تعلق ہے، زرار میرا عشق ہے. فرسٹ ٹائم پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو اپنی کہانیوں کا مصنف ہونے کا پہلی بار موقع ملا ہے. اس سے پہلے ہمارے بارے میں جتنی کہانیاں ہیں وہ ہمارے انڈیا لکھتا ہے یا ویسٹ پروپیگنڈا کرتا ہے ہمارے خلاف. ویسٹ کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اس کا پروپیگنڈا ہے، جس طرح اس کی لائن ہے "the war you don't see", تو وہ جنگ ہے جو نظر نہیں آتی ہے. یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. سال یا 1.5 سال کی ٹویٹر پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کسی کو ضرورت نہیں کہنے کی. مولا جٹ ہیز ڈن اے ویری گڈ بزنس. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ ری میک ہے، پرانا پنجابی فلم کو ری میک کیا گیا ہے. میرے خیال میں اس طرح کی فلمیں ہمیں دوبارہ بننی چاہیے، بیکاز بغیر ماضی کے آپ اچھا مستقبل پلان نہیں کر سکتے. پلیز تشریف رکھیے. آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کئی ایسے کردار ہیں جن کو آپ کر کے ان سے ملنے کا موقع نہیں ملتا، تو آج آپ نے مجھے کافی اپنے کرداروں سے ملاقات کروا دی. تو مجھے لگا یہ کہ پاکستان میں جس طرح ہر قسم کا انسان ہے، ہر قسم کی فیلنگ ہے، ہر زبان بولنے والا شخص ہے، تو ایک ایکٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ لارجر پرسپیکٹو کے لیے عوام کو سمجھانے کے لیے اس کی زبان میں بات کرنا چاہیے. اسے پنجابی بھی ہے، اس کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے، انگلش بھی ہے، منگلش بھی ہے، اردو بھی ہے. اور جہاں تک پاکستانی فلموں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں جس طرح مولا جٹ ہیز ڈن اے ویری گڈ بزنس. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ ری میک ہے، پرانا پنجابی فلم کو ری میک کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس وہ پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنے اسکرپٹس کو، ہم اپنے جو ہماری انڈسٹری ریپرزینٹ کرتی رہی ہے اسکرپٹ، میرے خیال میں اس طرح کی فلمیں ہمیں دوبارہ بننی چاہیے، بیکاز بغیر ماضی کے آپ اچھا مستقبل پلان نہیں کر سکتے. اور میں یونیورسٹی آف UMD کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج زرار کو سپورٹ کرنے کے لیے اس جگہ پہ یہ پروگرام رکھا ہے. جہاں تک فلم کا تعلق ہے، زرار میرا عشق ہے. میری جو سوچ تھی اس کے اوپر ایک ایسے پروڈیوسر کا ملنا جو سپورٹ کرتا ہے اس کاز کو، پاکستانیت کو، اور پاکستان کو کیا کیا تھریٹس ہیں، اس کے اوپر یہ فلم پلان کی گئی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ فرسٹ ٹائم پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو اپنی کہانیوں کا مصنف ہونے کا پہلی بار موقع ملا ہے. نہیں تو اس سے پہلے ہمارے بارے میں جتنی کہانیاں ہیں وہ ہمارے انڈیا لکھتا ہے یا ویسٹ پروپیگنڈا کرتا ہے ہمارے خلاف. زیرو ڈارک 30 آپ نے دیکھی ہوگی، اور وہ اسامہ بن لادن پہ تھی کہ وہ کہاں پائے گئے اور کس طرح ہوا. سو مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنی کہانیاں خود نہ لکھیں تب تک ہم اپنے آپ کو صحیح ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. تو ایک گلوبل میپ پہ، انٹرٹینمنٹ کے گلوبل میپ پہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے فلم کے تھرو. انشاءاللہ زرار ول بی ریلیزڈ آل اوور دا ورلڈ ایٹ دا سیم ڈے. تو ویسٹ کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اس کا پروپیگنڈا ہے، جس طرح اس کی لائن ہے "the war you don't see", تو وہ جنگ ہے جو نظر نہیں آتی ہے. یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. اس کے تانے بانے کہاں سے جڑے ہیں، یہ کہاں سے نکلتی ہے، یہ کہاں پہ اٹیک کرتی ہے، آپ کے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں. ایک سٹیبل افغانستان جو ہے وہ ایک سٹیبل پاکستان ہے. تو یہ کیوں ہے کہ افغانستان اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے کہ اس کے لیے پاکستان کی اسٹیبلٹی اس پہ ڈپینڈ کرتی. تو یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے ریسرچ کرنے پہ مجبور کیا جب میں اسکرپٹ لکھ رہا تھا. ہاؤ افغانستان از بینگ یوزڈ بائی آر اینیمیز، ہاؤ دا ویسٹ پروپیگیٹس the certain image of پاکستان. ابھی پچھلے دنوں آپ نے جو بائیڈن کا بیان سنا جس میں اس نے کہا کہ پاکستانی نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں. اور میری اسکرپٹ جو میں نے لکھا تھا یہ 3 سال پہلے، میں نے بھی اسی پہ لکھا تھا کہ ویسٹ کو بہت ایشو ہے ہمارے نیوکلیئر ویپن سے، ہماری اسٹیبلٹی سے. بیکاز آئی تھنک وی آر دی اونلی مسلم کنٹری ود دس پاور. اب اس پاور کے ساتھ
کیا کیا ہمیں لینا پڑا. آپ تو خیر سارے چھوٹے ہیں, آپ کو نہیں پتہ ہوگا, آپ کے اپنے بڑوں سے پوچھیں گے تو جب ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں تھا تو ہم بڑے ہٹ تھے. یہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا, یہاں پہ انٹرٹینمنٹ تھی, یہاں پہ سب کچھ تھا, ویسٹ کا بڑا اچھا ہمارے پاس رجحان تھا. یہاں پہ کراچی واز اے ڈفرینٹ سٹی, لاہور واز اے ڈفرینٹ سٹی. لیکن جیسے ہی ہم نے اس پاور کو ایکوائر کیا تو کس طرح ساری دنیا کا ایٹیچیوڈ ہمارے ساتھ چینج ہونا شروع ہو گیا. کیسے ہم پہ فیکٹ آف لسٹ میں ہمیں ڈالنا شروع کر دیا. کبھی ہمیں اکنامک انسٹیبلٹی دیکھنی پڑی, کبھی ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھنی پڑی. تو مجھے لگا کہ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہر پاکستانی, کیونکہ آج پاکستانی اور کسی چیز سے جڑا نہ ہو, سیاست سے ضرور جڑا ہوا ہے. تو مجھے لگا کہ اس سے پہلے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہمیں اور علیحدہ کر دیں, ہمیں واپس ایک جھنڈے کے تلے کھڑے ہونا ہے, ہمیں اس پاکستانیت کو واپس آنا ہے. اور مجھے یہ فیل ہوا کہ ہمارے اندر ڈائیورسفیکیشن بہت زیادہ آ گئی. ہم اپنے ہی لوگوں کو اینیمیز سمجھنا شروع کر دیا ہے. آپ اگر پچھلے سال یا 1.5 سال کی ٹویٹر پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو برا بھلا کہہ رہا ہے, کسی کو ضرورت نہیں کہنے کی. سو اتنی ڈیوائڈ کیسے ہوا ہمارے, بیکاز یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جب دو بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو لڑوانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں اس کار خیر میں. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک فلاں پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. میرا نہیں خیال ایسا ہے. میرے خیال میں اس پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضمانت ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس انسرجنسی کو نوٹس کریں. وہ کون لوگ ہیں جو فیک ناموں سے اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں, بھائی بھائی میں, پاکستانی میں لڑائی کروا رہے ہیں. ہاں ہم میں برے ہیں, ان کو جسٹس ملنا چاہیے, ان کو یہاں آنا چاہیے. اور وہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر ہمارے اندر جو ایک ویلیو, ایک لیڈر نے ہمیں ایک ویلیو دی ہے, ایک آواز اٹھانے کی اور خوف سے ہٹنے کی, میرے خیال میں بہت ضروری تھا وہ اس قوم کو اکٹھا کرنا اور جگانا. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسرجنسیز, اب وہ والا دور نہیں رہا کہ جنگ میں ہمارا کانسیپٹ ہے جہاز آ رہے ہوں گے, بم گر رہے ہوں گے, ٹینک چل رہے ہوں گے, وہ ورلڈ وار 2 کے فوٹیج ہے. آج کی جنگ اور ہے. آج وہ جنگ ہے جو شاید آپ کے پاس بیٹھی ہو اور آپ کو نظر نہ آئے. تو آپ نے اس جنگ سے کس طرح لڑنا ہے. یہ تو ہے بیسک کور زرار فلم کا, کہ وہ کون کون سے تھریٹس ہیں جو آپ کو فیس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اٹس اے پیورلی انٹرٹینمنٹ فلم. آپ کو کہیں بھی بور نہیں ہونے دے گی, کہیں بھی یہ نہیں لگے گا کہ تعلیم و تربیت کا کوئی سیشن چل رہا ہے. آئی تھنک اس میں اگر آپ نے ٹریلر دیکھا ہو تو اس میں مودی کا بھی ایک شاٹ ہے. تو وہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن لگتی ہے, ابھی ہم بالی ووڈ کی بات کر رہے تھے, تو آئی تھنک بالی ووڈ جو نیا بالی ووڈ ہے وہ تو ہائی جیکڈ ہے بی جے پی سے. آپ دیکھیے کہ کتنے پاورفل آرگنائزیشنز ہیں یہ. آر ایس ایس بہت پاورفل آرگنائزیشن ہے انڈیا کی, اور وہ کس طرح اپنے ٹول کو, اپنے ایک ٹول کو یوز کر رہی ہے. آج اگر ان کی جتنی فلمیں آپ دیکھتے ہیں ان کے واریئرز میں, آپ کے جتنے مسلم بادشاہ ہیں جو یہاں پہ آئے تھے وہ سارے ولنز ہیں اس میں. سو دے آر چینجنگ دا کورس آف ہسٹری تھرو فلمس. دے کوڈ ہیو پکڈ اینی ادر میڈیم آلسو. لیکن اگر آپ دیکھیں تو فلم ہمارے یہاں پاکستان میں کیونکہ سپورٹ نہیں کی جاتی, سم ہاؤ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں اس کی پاور سے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو فلم کا جو سوال ہے اس کا جواب نہیں ہے یہاں پہ پاکستانی جو لوگ ہیں, ڈیسیجن میکرز ہیں, ان کے پاس. ہمارے پاس پارٹیشن کے بعد علامہ اقبال, قائد اعظم اور ایسی شخصیات, ایسی بڑے لیڈرز, انہی کے اقوال زرعی ہمارے پاس ہیں, ان کی باتیں, ان کے گولڈن ورڈز پہ ہم